سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 قسم کی آفات سے بچاؤ کا ذریعہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کوئی عمدہ قسم کی نصیحت فرمائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ تم چاہو تو میری 5 نصیحتوں کو اچھی طرح محفوظ کر لو۔ وہ نصیحتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر تم کو کسی قسم کی کوئی آفت پہنچے یا تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کو تقدیر خداوندی خیال کرو، کسی دوسرے شخص کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دو۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت کرو تاکہ لوگ تم سے نجات حاصل کر سکیں اور تم ان سے اس عمل کے اختیار کرنے کی وجہ سے عذاب خداوندی سے نجات حاصل کر لو۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، تم اس بات پر ہمیشہ یقین کرنا تاکہ تمہارے ایمان کا اظہار ہو سکے۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ موت کے واسطے تیار رہو، ایسا نہ ہو کہ غفلت کے عالم میں ہی موت آ جائے۔ نمبر 5، پانچویں بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارو تاکہ تم پر ہر قسم کے آفات و مصائب سے نجات حاصل کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ادھر ادھر کی باتوں میں وقت صرف کر رہا تھا، اس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اپنی دنیاوی گفتگو سے اجر و ثواب کی کسی قسم کی توقع رکھتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح کی یعنی گفتگو کر کے کیا حاصل کر لو گے؟ یعنی اس عمل میں نہ تو اجر و ثواب ہے اور نہ تم اس طرح کی باتوں سے عذاب خداوندی سے محفوظ رہ سکو گے، تم کو تو اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 سوالات اور ان کے جوابات۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حماد بن محمد رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حماد بن محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط لکھ کر ان چیزوں کے متعلق سوال کیا۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون لیکن اس کے باوجود وہ کلام کرتی ہے؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون لیکن اس کے باوجود دوڑتی ہے؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون لیکن اس کے باوجود وہ سانس لیتی ہے؟ نمبر 4، وہ کون سا جاندار ہے جو مر گیا پھر اس کی وجہ سے دوسرا جاندار جو مر چکا تھا زندہ ہو گیا؟ نمبر 5، وہ کون سا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا مگر نہ تو وہ جن ہے نہ فرشتہ؟ نمبر 6، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن میں نہ گوشت ہے نہ خون لیکن اس کے باوجود جب ان سے خطاب کیا گیا تو ان دونوں نے جواب دیا؟ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے سے قبل کتنی مدت تک دودھ پلایا تھا؟ اور وہ کون سا دریا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا؟ اور وہ کون سا دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تھا؟ نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی کتنی تھی؟ آپ کتنے سال زندہ رہے اور آپ کا وسیع کون تھا؟ نمبر 9، وہ کون سا پرندہ ہے جو انڈے نہیں دیتا اور اسے حیض آتا ہے؟ سوالوں کے جوابات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالوں کے جواب یوں دیے۔ نمبر 1، پہلی چیز آگ ہے یعنی جہنم جو اللہ تعالیٰ سے کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ نمبر 2، دوسری چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز صبح ہے۔ نمبر 4، چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا گائے ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ نمبر 5، پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جانا والا فرشتہ کوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی طرف بھیجا تھا۔ نمبر 6، چھٹی چیز آسمان و زمین ہے جو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریا میں ڈالنے سے قبل 3 ماہ دودھ پلایا تھا اور جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس کا نام بحر کلزم ہے اور جس دن ان کو دریا میں ڈالا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔
نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی 60 ذرہ تھی اور آپ کی عمر 940 برس تھی۔ آپ کے وسیع حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ نمبر 9، وہ پرندہ الوتوت یعنی چمگادڑ ہے۔ یہ وہ پرندہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور پھر اس میں روح پھونکی تھی۔ انسان پر 4 قسم کی آفات۔ حضرت ابو یحییٰ اوراق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آفات 4 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، تکبیر اولیٰ کا چھوٹ جانا۔ نمبر 2، ذکر خداوندی کا چھوٹ جانا۔ نمبر 3، دشمن کا مقابلہ نہ کرنا۔ نمبر 4، عرفات میں قیام نہ کرنا جبکہ حج بیت اللہ کے واسطے گھر سے چلا ہو، کیونکہ وقوف عرفات نہ کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم دین کے چہرے پر نگاہ ڈالنا ایک عبادت ہے اور بیت اللہ شریف پر نگاہ ڈالنا ایک عبادت ہے اور قرآن کریم پر نگاہ ڈالنا بھی ایک عبادت ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔